اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے، حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ ہر پیر کے روز یہاں حضور کی سیرت بیان کی جاتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انسان کامل ہے جو آپ کو حق مانتا ہے، وہ بھی آپ کو برحق مانتا ہے، اور جو آپ کو حق نہیں مانتا وہ آپ کو انسان کامل ضرور مانتا ہے۔ اللہ نے یہ شان مصطفیٰ کو عطا فرمائی، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، چاہے وہ یہود ہو چاہے نصارہ ہو، جو حق کی طلب رکھتے ہیں، جس کا ضمیر زندہ ہے، جو اپنے آپ کو حق کے طلبگار بتاتے، وہ بتاتے ہیں مصطفیٰ جیسا کوئی انسان کامل ہوئے زمین پر پیدا نہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھنا ہے تو گوگل سرچ کر دیکھ، دنیا کا سب سے بہترین آدمی، کامل سکسیسفل آدمی کون ہے؟ گوگل آپ کو کہے گا وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ چھاٹ نے ایک کتاب لکھی دی 100 کہہ کر، عیسائی ہے لکھنے والا، عیسیٰ علیہ السلام کا نمبر 3 نمبر پر لکھا 100 ایسے آدمی جو دنیا کے سکسیسفل، مگر اس کتاب میں بھی اس نے مصطفیٰ جان رحمت کا نمبر 1 نمبر پر۔ اللہ نے بنایا ہی ہے ایسے۔ آپ اللہ کے قانون کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا، قانون قدرت جہاں بدلی وہ ذات مصطفیٰ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، بندہ ہے بندگی میں زندگی گزارے گا، مالک کی رضا چاہے گا، یہ انسان کے قانون ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی رضا چاہیں گے، عبادت کے ذریعے چاہیں گے، ریاضت کے ذریعے چاہیں گے، صدقات کے ذریعے چاہیں گے۔ ہم چاہیں گے اللہ کی رضا کہ رب راضی ہو جائیں، مالک راضی ہو جائیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا مصطفیٰ۔ اللہ نے ایسی شان مصطفیٰ کو عطا، وہی مصطفیٰ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا، قل ان صلاتی، اے حبیب آپ فرما دیجئے، میری نماز، و نسکی میرے روزے، و محیای میرا جینا، و مماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین اللہ کے لیے ہے جو جہاں کا مالک و مختار۔ تو وہی انسان دنیا میں کامیاب و کامران ہوتا ہے، وہی انسان مقصد حیات کو پاتا ہے، وہی انسان اللہ اور رسول کو راضی کر سکتا ہے،
جس کے پاس اپنے زندگی کا ٹائم ٹیبل ہے، جس کے پاس اپنا گول ہے، بغیر گول کے، بغیر پلاننگ کے، بغیر ڈسپلین کے نہ انسان دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تفسیر دے دی اللہ نے قرآن میں، حبیب فرما دو جو میری نماز ہے وہ بھی اللہ کے لیے، میرے روزے اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بس یہی ہے، تم جس کے پیچھے لگ جاؤ گے وہ چیز آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان کامل ہے جو آپ کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، وہ بھی انسان کامل بن جائے۔ اللہ نے حضور کو ایسی شان عطا فرمائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو کو اٹھا کر دے، فیملی کے اعتبار سے دیکھے، بزنس مین کے اعتبار سے دیکھے، دوست کے اعتبار سے دیکھے، جس اعتبار سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ انسان کامل نظر آئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بس ایک ہی ہے، بس پیش نظر اللہ کی رضا تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی کاملیت عطا فرمائی، روئے زمین پر کسی اور کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانے کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اوڑھنا بچھونا، اپنا اوڑھنا بچھونا بتانے کے لیے اللہ قرآن میں آیت نازل فرما، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے انسان، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری بہترین زندگی ہو جائے، تیرے لیے بہترین نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ ہے حضور کی زندگی۔ یہ آپ کا رب کہہ رہا ہے، وہ رب جس نے آپ کو پیدا فرمایا، آپ کی طاقت سے بھی باخبر، آپ کی کمزوری سے بھی باخبر، آپ کے ہر اعتبار سے وہ آپ کو جاننے والا۔ آپ خود کو جتنا نہیں جانتے آپ کا رب اتنا جانتا ہے۔ آپ کے دل میں خیال بعد میں آتا ہے، وہ خیال کو آپ کا رب جانتا ہے۔ فرماتا ہے اگر تو انسان کامل بننا چاہتا ہے مصطفیٰ کے در پر پہنچ۔ اللہ دنیا تو دے گا ہی دے گا، آخرت بھی دے گا۔ ایسی آخرت رش کرو گے آپ آخرت کو دیکھ کر اپنے، مگر اللہ تعالیٰ نے اور ایک مجدہ سنایا، فرمایا قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ زندگی ہو جائے نا تمہاری، تو اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ یہ شان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا۔ آج مسلمان کیوں رسوا ہو رہا ہے؟ آج کروڑوں ہے تو کیوں غلامی میں جی رہے ہیں؟ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج کروڑوں ہے تو کرتے ہیں غلامی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بس ہم نے حضور کو اپنا آئیڈیل نہیں بنایا۔ صحابہ اکرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، نمونہ حیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ حیات ہوتا۔ آپ نے سیرت کے کتابیں پڑھی ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا آپ نے تذکرہ بھی سنا ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سنا ہوگا۔ مگر جب کوئی دیہاتی شخص آتا، کوئی گاؤں سے کوئی مصطفیٰ سے ملنے آتا، وہ پوچھنے پر مجبور ہو جاتا بتاؤ تم میں آمینہ کا لال کون؟ کیوں؟ حضور کے صحابہ کا اوڑھنا بچھونا، پہننا بیٹھنا، کھانا پینا سب طریقہ مصطفیٰ پہ تھا۔ جیسے آمینہ کے لال پہنتے تھے صحابہ ویسا پہنا کرتے، جیسا بیٹھا کرتے تھے ویسا بیٹھا کرتے تھے، جیسا لیٹا کرتے ویسا لیٹا کرتے تھے۔ آ کر دیہاتی صحابی مجبور ہو جاتے تھے پوچھنے پر کہ اس میں حضور کون ہے؟ حضور نے ہجرت کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جب ہجرت میں گئے تو مدینہ منورہ کے لوگ پریشان ہو گئے کہ اس میں آقا کون ہے، غلام کون ہے؟
تو ابوبکر صدیق نے اپنی چادر حضور کے سر پر تان کر کہا یہ مصطفیٰ، ایسا آئیڈیل بنا لیے تھے حضور کو، اور اللہ نے کیسی عزت عطا فرمائی، رہتی دنیا تک فرمایا صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم جس کی پیروی کر لو اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ طریقہ کیا تھا؟ طریقہ مصطفیٰ۔ حضور کے سیرت کو چھوڑیں گے ہم اپنی سیرت خراب کر لیں، حضور کو آئیڈیل بنانا چھوڑیں گے، یہ بات یاد رکھے ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہے۔ آپ اپنے رب کو بھی اسی وقت راضی کر سکتے ہو جب در مصطفیٰ پر پہنچو۔ آپ کا رب آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوگا، ہرگز نہیں، جب تک طریقہ مصطفیٰ سے راضی نہیں کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یہود و نصارہ کیا کہتے تھے جب حضور پاک نے فرمایا تم کیا کرتے ہو، تو فرماتے ہم اللہ سے محبت کرتے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کیا تھا اس کا پیش نظر؟ یہود کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے، تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، اے حبیب یہ کہتے اللہ سے محبت کرتے، آپ فرما دو تم مجھے اپنا پیروکار بنا لو، تم مجھے اپنا آئیڈیل بنا لو، میرا اڑنا بچھونا اپنا اڑنا بچھونا بنا لو۔ ابھی تک تم یہ کہہ رہے تھے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، جب تم مجھے اپنا آئیڈیل بنا لو گے اللہ تم سے محبت کرے۔ دنیا ہو یا آخرت ہو یا رب کی رضا ہو، طریقہ مصطفیٰ میں اللہ نے پوشیدہ رکھ دیا۔ حضور کے در پر چلے جاؤ خدا حاصل ہو جائے۔ تو ہم جب تک حضور کی سیرت نہیں پڑھیں، حضور کو اپنا آئیڈیل نہیں بنائیں، حضور کا اوڑھنا بچھونا ہمارا اوڑھنا بچھونا نہیں رہے، جب تک ہم کوئی اعتبار سے کامل انسان نہیں بن سکتے، نہ پیرنٹس کے اعتبار سے، نہ اچھے دوست کے اعتبار سے، اچھے بزنس مین کے اعتبار سے، نہ اچھے بندے کے اعتبار سے ہم بہترین بن سکتے۔ خدا را اپنے آپ پر رحم کرے، اپنی اولاد پر رحم کرے، خود بھی حضور کی سیرت پڑھے اور اسے عملی جامہ پہنائے، اپنی اولاد کو حضور کی سیرت پڑھائیں۔ ماں باپ کا پہلا فریضہ ہی اولاد کو دین کی تربیت سکھانا۔ خدا را خود پر بھی رحم کرے، اپنی اولاد پر رحم کرے۔ آج ہم دین سے بہت دور ہو رہے ہیں، ہم مصطفیٰ کے طریقے سے بہت دور ہو رہے ہیں۔ ہمارے مرد حضرات دو کوڑی کے ناچنے والے کو، دو کوڑی کے فیمس ایکٹر کو اپنا آئیڈیل بنا کر اپنی زندگی برباد کریں، اور ہمارے خواتین جو جسم کی نمائش کرتی ہے اسے اپنا آئیڈیل بنائے، جو جسم کی نمائش کرتی ہے دو کوڑی کی ناچنے والی اسے اپنا آئیڈیل بنائے۔ جبکہ عورتوں کے لیے امی جان حضرت خدیجہ کبریٰ آئیڈیل ہے، حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ زاہدہ عابدات آئیڈیل ہے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آئیڈیل ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیڈیل ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھے، عزت وہی ہے جو اللہ اور رسول کی نگاہ۔ کوئی عزت کرنے والا آپ کی عزت کر رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہو کہ میں حضور کو آئیڈیل نہیں بنایا پھر بھی میری عزت ہو رہی ہے، میں نے خاتون جنت کو اپنا آئیڈیل نہیں بنایا پھر بھی عزت ہو رہی ہے، یہ عزت نہیں ہے۔ یہ دماغ میں بٹھا لیجئے، یہ عزت نہیں ہے، یہ آپ کے مال کا عہدہ ہے، آپ کا نمال ہے، آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ اور کوئی کہہ رہا ہے کہ میں حضور کو نہیں آئیڈیل بنایا عزت پا رہا ہوں، اس سے زیادہ کم سوچ رکھنے والا شخص کوئی نہیں۔ اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم حضور کو اپنا آئیڈیل نہیں بنائے، خاتون جنت کو آئیڈیل نہیں بنائے پھر بھی ہماری عزت کرے لوگ، تو یہ عزت مال کی عزت، یہ عزت مطلب کی عزت ہے، یہ عزت دو چہروں کی عزت۔ تو خدا را اپنے آپ پر رحم کرے، اللہ اور رسول کو راضی، حضور کی سیرت پڑھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرے، حضور کی سیرت اپنی اولاد کو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دل کا بھی سکون عطا کرے گا، دنیا عطا کرے گا، آخرت عطا کرے گا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔